بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل لندن میں بیٹھی ہوئی ایک مفرور، ایک مجرم اور متعدد کیسوں میں عدالت کو مطلوب شخص نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک عادی مجرم اور ایک مفرور شخص عدالتوں کو، مطلوب شخص عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور عدالتوں کو آپس میں لڑا رہا ہے۔ وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے انصاف کے لیے، میری ذات کو انصاف کے لیے۔ اس شریف خاندان نے آج دن تک پاکستان پہ کوئی احسان نہیں کیا، بجائے اس کے کہ پاکستان پہ احسان کرتے، انہوں نے پاکستان کو توڑنے کے لیے، اپنے ذاتی خاندان کے تحفظ کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان کو کئی مرتبہ توڑا اور پاکستان کو کئی مرتبہ، پاکستان کے آئین کو بدلا۔ یعنی ایک وہ شخص کہ جو ایک شخص اگر پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے اسے چوری کے مقدمے میں، اور وہ کسی گاؤں کا وڈیرا ہوتا ہے اور اسے جب تھانے میں بند کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ کیا کیس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم پہ چوری کا کیس ہے، اور چوری کا وہ کہتا ہے کہ چوری کے کیس میں کون سی آرٹیکل مجھ پہ لگی ہے؟ اسے بتاتے ہیں کہ فلاں آرٹیکل لگی ہے تم پہ، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں آرٹیکل اپنے قانون سے، اپنے آئین سے ریموو کر دو، کہ وہ آرٹیکل جو مجھ پہ چوری کے بعد مجھ پہ سزا لاگو کر رہی ہے، اس آرٹیکل کو، اس قانون کی شک کو قانون سے اڑا دو۔ بے عین ہی یہی ہو رہا ہے، انہوں نے نیب کے ساتھ بے عین ہی یہی کیا ہے، اور آج یہ مفرور اور یہ مجرم شخص پاکستان کا اپنے خاندان کے دفاع کے لیے، اپنے پیسوں کے دفاع کے لیے، اپنی سیاست کی دفاع کے لیے، ان کی سیاست کے جنازے نکلنے سے بچنے کے لیے، اس نے پاکستان کے آئین کو تبدیل کرنا مناسب سمجھا، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کریں، اپنے آپ کو عدالت کے سامنے کٹہرے میں پیش کریں۔ لیکن انہوں نے نیب کو ختم کیا، ٹھیک اسی وجہ سے کہ نیب انہوں نے کیسز بنائے، جن منی لانڈرنگ کے شکوں کی وجہ سے ان پہ منی لانڈرنگ پہ کیس ہو رہے تھے، انہوں نے وہ شکیں تبدیل کر دی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک چور پہ اگر کوئی چوری ثابت ہو جائے اور وہ اتنا با اثر ہو کہ وہ اپنی چوری کے جو اس پہ شک لگ رہی ہے، جس شک کے تحت اس پہ چوری ثابت ہو رہی ہے، تو وہ قانون کے اداروں سے کہے کہ اب اس شک کو قانون کی کتابوں سے ریموو کر دو، اسے تبدیل کر دو، تاکہ میری سزا جو ہے وہ مجھے نہ مل سکے۔ نواز شریف کل جو نواز شریف تقاریر کر رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے جی، پاکستان میں بہت مشکل دورائے سے گزر رہا ہے۔ نواز شریف کی منہ سے آج دن تک 35 سالوں میں اس شخص نے پاکستان کو کی باغ دوڑ سنبھالی ہے، اس نے جب بھی بولا ہے، اس نے یہی بولا ہے کہ پاکستان ایک مشکل دورائے سے گزر رہا ہے۔ لیکن پاکستان اور یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کل کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، پاکستان میں آٹا نہیں ہے، پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی ہے، پاکستان میں گیس اتنی مہنگی ہے، پاکستان میں ڈالر اتنا مہنگا چلا گیا ہے، پاکستان میں پٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آیا یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ یہ کس کو تنقید کے نشانہ بنا رہا ہے؟ نواز شریف کے ذہن میں کہیں جا کے یہ شاید اس کے فطوری دماغ میں یہ بات کسی نے بٹھائی ہوئی ہے کہ اس وقت شاید وزیر اعظم عمران خان ہے، وزیر خزانہ جو ہے وہ اسد عمر ہے، اور عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ اقتدار سنبھالی ہوئی ہے، بیٹھی ہے، اسے جا کے کوئی بتائے، اس کے صحافی چمچے جو اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اس کے من پسندہ جو سوال کرتے ہیں اس سے، وہ اس سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی جان آپ کی، اے ہمارے قائد، اے ہمارے مفرور قائد، اے ہمارے چور قائد، اے ہمارے لٹیرے قائد، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پچھلے 1 سال سے آپ ہی کی حکومت ہے۔ یہ جو آپ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، یہ جو آپ
غربت کا مہنگا رونا رو رہے ہیں، یہ جو آپ آٹے کا رونا رو رہے ہیں، یہ دراصل آپ کی وجہ سے اور آپ کے سمدی اسحاق ڈار کی وجہ سے یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کو دیکھنا پڑ رہا ہے، اور آپ کے بھائی کی وجہ سے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو حکومت تھی اس میں پچھلے انہی دنوں میں لوگوں کو آرام سے بٹھا کے کئی بیواؤں کو احساس پروگرام سے 14,000 روپے گھروں میں بیٹھ کے دیا جا رہا تھا، اور لنگر خانے کھلی ہوئے تھے لوگوں کو عزت سے، جن کے پاس روٹی نہیں تھی، جو مزدور تھے ان کو عزت سے کھانا کھلایا جا رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا ایک ہی سال میں کہ وہ لوگ باہر گھروں سے نکل کے، ان کی عورتیں باہر گھروں سے نکل کے اور آٹے کی لائنوں میں لگ جاتی ہیں رمضان کے مہینے میں، اور کئی لوگ اس آٹا لینے کی تگ و دو میں اپنی جان کو گوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوا؟ کیا ملک میں، پوری دنیا میں کون سی ایسی عذاب ہو گئے کہ ان عذاب کے پوری دنیا میں جو عذاب ہے تو پاکستان میں اس کا جو اثر آیا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہ تو کرونا ہے نہ کچھ اور ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت دیکھیے آپ لوگ، میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان $112 پر بیرل پٹرول لے کے آپ کو 112 روپے لے کے آپ کو 150 روپے کا دے رہا تھا، اور اب یہ 76 یا 70 روپے پر بیرل لے کے آپ کو 272 روپے کا دے رہے ہیں۔ تو چور آپ کے سامنے کون ہے؟ نواز شریف۔ تو یہ جو شکایات کر رہا تھا نواز شریف، یہ جو کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، تو یہ دراصل جب باریک بینی سے دیکھا تو یہ شکایات ساری کس کو کر رہا تھا؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سو موٹو جو آپ لیتے ہیں اس کی وجہ سے شاید مہنگائی ہو گئی، سو موٹو جو آپ لیتے ہیں اس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا، اس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہو گیا، کیونکہ نواز شریف کے حق کے مطابق وہ فیصلہ نہیں ہونا جا رہا۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان، سمپل سا کیس ہے کہ ہمارے آئین میں، ہمارے دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو ان کا الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اپنا فیصلہ، اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے، ایک بینچ میں نواز شریف نے ان ججوں کو، میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں، جب سے رجیم چینج ہوا ہے، میں نے نہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کو کہا ہے، میں نے عدلیہ کے خلاف اور عدلیہ کو جگانے کے لیے میں نے کئی ویڈیو بنائی ہیں، اور صرف اتنا کہا ہے کہ اے قاضی تو اگر قاضی ہے تو حشر بپا کیوں نہیں کرتا، انصاف کیوں نہیں کرتا اگر تو قاضی ہے تو؟ کیونکہ انصاف جب ہوگا تو اس قسم کے قانون، اس قسم کے لوگوں کو قانون کے دائرے کے نیچے آنا پڑے گا اور قانون ان پہ عمل درآمد ہوگا۔ اب نواز شریف ججوں کو یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے میرا کیس سننا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 3 ججز جو ہے وہ فیصلہ سن رہے ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ فل بینچ ہونا چاہیے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کھیلتا ہے تو اگر 3 میچز ہوں تو اس کے پاس آپشنز کم ہوتے ہیں، اگر 12 میچز ہوں تو اس کے پاس آپشن زیادہ ہوتے ہیں، یعنی 12 ٹیمیں ہوں تو کسی کے پاس آپشن زیادہ ہوتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنا فیصلہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے۔ کئی کمزور ٹیمیں ہوتی ہیں، کئی ڈر جاتی ہیں ٹیمیں، کسی کو ڈرا کے اس میں اپنے فیصلہ اپنے حق کا لیا جا سکتا ہے۔ کئی ٹیمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لالچی ہوتی ہیں، غریب ہوتی ہیں، ان کو، جیسے انڈیا میچ کھیلتا ہے، غریب اور کمزور ٹیموں کو وہ یا تو خرید لیتا ہے اور یا پھر انہیں ڈرا دیتا ہے یا پھر انہیں کوئی انعامات دے دیتا ہے تاکہ ان کا فیصلہ ان کے حق پہ آ جائے۔ تو ان کے پاس، نواز شریف کے پاس ایک مارجن زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس آپشنز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ جب 12 بندے ہوں تو وہ ان 12 میں سے کئی بندوں کو ان میں سے اپنے حق کے لیے چوز کر سکتا ہے، لیکن اگر بندے ہی
3 ہوں اور 3 بندے وہ ہوں کہ جو اب 9 میں سے اس نواز شریف نے 9 میں سے 6 بندوں کو الگ کیا ہے اس بینچ میں سے. اس کے پاس آپشن تھے نا کہ 6 بندے 9 بندے ہیں. جب اس وقت کہہ رہا تھا تو 9 وہ خوش تھا کہ 9 ٹھیک ہے. 9 میں سے اب اس کے پاس کتنا آپشن تھا کہ اس نے 6 بندے جدا کر لیے اس میں سے. اب صرف 3 رہ گئے ہیں اور 3 یہ وہ ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اب کوئی پتہ نہیں ہے کل پرسوں کیا ہو، ایک اور جج اٹھ کے کہہ دے کہ میں نہیں کیس سن سکتا. لیکن اب یہ 3 وہ ہیں کہ جو نواز شریف کی بات نہیں مان رہے، جو نواز شریف کی نہ لالچ مان رہے ہیں، نہ نواز شریف کی کوئی دھونس اور دھاندلی کو مان رہے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مزید دائرے کو بڑھا دیا جائے تاکہ 12 بندے آ جائیں. ان 12 بندوں میں سے کچھ میرے ہوں گے، کچھ جو میرے نہیں ہوں گے وہ نئے بندے ہوں گے. ان نئے بندوں کو بھی کچھ کر لیں گے، ڈرا لیں گے، دھمکا لیں گے. صرف کیوں؟ پاکستان کے لیے نہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی جو اس کا مفاد ہے اور اس کے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کی کرپشن کو بچانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کیس کے فیصلے سے ایسا تو نہیں ہو رہا کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ یہ جج ختم کرنے جا رہے ہوں. ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا کہ ان لوگوں کو یہ جو ڈر لگا ہوا ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. نہیں، صرف اتنا ہے کہ عدالت کہنے جا رہی ہے کہ آئین کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن کرا دیں. تو الیکشن سے انہیں اتنا کیوں خوف ہے؟ صرف اس لیے کہ ان کو عوام میں بیچنے کے لیے ان کے پاس اس وقت کوئی چورن نہیں ہے. اور جو چورن تھے یہ 90 کی دہائی سے پہلے جو نواز شریف بیچتا تھا وہ بک چکے. نواز شریف جس طریقے سے سیاست کرتا تھا، عوام کو اب اس کی سمجھ آ چکی ہے. عوام اس کے بہلاوے میں، عوام اس کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنے والی. اسے سمجھ ہے کہ میرے تمام تیر نشتر سے میں نے نکال دیے ہیں عوام کو اپنی طرف لانے کے لیے، لیکن عوام ہے کہ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اب کچھ تو اپنے سروائیول کے لیے کرنا ہے. تو وہ کیا ہے جو اپنے سروائیول کے لیے کرنا ہے؟ تو ایسا ہی ہے کہ ان الیکشن کو تھوڑا سا اور آگے لے جاؤ. عوام کے سامنے آج سے اگر ہم 2 سال بعد جائیں، یا کیونکہ انہوں نے اکتوبر میں بھی نہیں کرانے، اگر آج سے 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد اگر عوام کے سامنے جائیں گے تو IMF کا معاہدہ بھی ہمارا 1.5 سال کا چل چکا ہوگا، اور لوگوں کو ہم نے کہیں سے بھی لوٹ پھسوٹ کے کچھ نہ کچھ سہولتیں دیں گے، کچھ نہ کچھ ہمارا چہرہ بچ جائے گا جس چہرے کے بنیاد پہ ہم عوام سے ووٹ لے سکیں گے. لیکن ان کی بھول ہے. اس کی بھول کی وجہ یہ ہے کہ اب پاکستانی عوام جو ہے وہ آپ کی دی ہوئی آٹے اور آپ کی دی ہوئی سڑکوں اور آپ کی دی ہوئی یہ خیراتی جو آپ پاکستانی عوام کو بھکاری بنا کے دیتے ہیں، ان پہ آنے والی نہیں ہے. پاکستانی عوام اب شعور میں ہے. میکسیمم عوام جو ہے پاکستان کی 60-70% جو عوام ہے وہ شعور اس کو آ چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے آگے مستقبل کے لیے کون سا لیڈر ہمیں پاکستان کو ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے، وہ کون سا لیڈر ہے. تو عمران خان کو پاکستان کی عوام نے چن لیا ہے. تم آج الیکشن کراؤ یا 6 مہینے بعد یا 1.5 سال بعد الیکشن کراؤ، پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہو، وزیر اعظم عمران خان. بہت شکریہ.